ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو غور سے سن لیں اور پلے باندھ لیں. پلے ہیں آپ کے پاس نا باندھنے کے لیے؟ اچھا. کوئی جب میری عمر کوئی 20 سال تھی تو میری ایک داڑھ خراب ہو گئی، کیویٹی ہو جاتی ہے. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈینٹسٹ کے پاس. تو اس نے اس کی فلنگ کر دی. کوئی سال 6 مہینے گزرے تو دوسری میں ہو گئی کیویٹی. پھر میں گیا اس کے پاس تو اس نے مجھے کہا فلنگ تو کر دی، لیکن اس نے مجھے کہا برخوردار تمہیں ان دانتوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ سخت ہے. اس نے کہا پھر تم ان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ کیسے کرنی ہے؟ اس نے کہا اس کو صاف کیا کرو دانتوں کو. میں نے کہا وہ تو کرتا ہوں. وہ کہنے لگے کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا برش اور ٹوتھ پیسٹ سے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا صبح اٹھ کے کرتا ہوں. وہ کہا یہی غلطی ہے. یہ جو کام صبح اٹھ کے کرتے ہو نا، شام کو سونے سے پہلے کیا کرو. تمہارے دانت رات بھر بھی صاف رہیں گے، صبح بھی صاف ہوئیں گے. خرابی ساری رات کو ہوتی ہے جب منہ بند ہوتا ہے اور آپ صاف نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا مجھ پہ جو کوئی اچھی بات مجھے بتاتا تھا مجھ پہ اثر کر جاتی تھی. تو میں نے رات کو صاف کرنا شروع کر دی. تو اس وقت میری عمر 20-22 سال تھی، تو آج 80 سال ہے. پھر کوئی خرابی نہیں ہوئی. کتنا کام ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں. تو جب میں نے ہیلتھ اور لانگیویٹی کی کتابیں پڑھی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو ہماری جسم ہے یہ ایک مشین ہے جس کی ورکنگ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس کی مینٹیننس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس کی نیڈز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی تو نہیں کرے گا. تو پھر میں نے اس پہ توجہ کی شروع کر دیا. جو مجھے سمجھ آتا گیا میں کرتا گیا. تو میٹرک تک جب میں پڑھتا تھا تو مجھے کبھی کبھی بخار ہو جاتا تھا. پہلے ملیریا ہوتا تھا، پھر وہ کنورٹ ہو جاتا تھا ٹائیفائڈ میں. تو پھر اس کا علاج معالجہ کرتے تھے، پھر پرہیز کرتے تھے، دوائیاں کھاتے تھے، پھر کوئی 2 مہینے لگ جاتے تھے نارمل ہونے میں. تو یہ 5-10 دفعہ ہوا ہوئے گا. تو پھر جب مجھے سمجھ آئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی میرا کام ہے اس کو سمجھوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. تو اس کا کوئی پریونشن کروں جو ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد یہ 60 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی بیمار نہیں ہوں. الحمدللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، ہمارا کام ہے یہ. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے، اسی طرح سارے کام ہیں زندگی کے، سارے کام اسی طرح آپ کی اور یہ مشکل نہیں ہے. یہ سلولی گریجولی یعنی بیلنسڈ وے سب کاموں پہ توجہ رکھیں، ریگولرلی اپنے کاموں کو کرتے رہیں. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. جی سر، جو جن کی زمینیں ہیں یا وہ کیا کر سکتے زمینوں ہیں؟ والے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اگر کرنے پہ آ جائیں تو جن کی زمینیں نہیں ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. جن کی زمینیں نہیں ہوتی نا، وہ ایک ہمارا دوست ہے وہ کہتا ہے میری زمین تو نہیں ہے، میرا آسمان ہے. مرزا صاحب کہتے تھے میری زمین تو نہیں ہے پر یہ آسمان سارا میرا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تو کرنے پہ آ جائیں تو پھر ہے نا. آپ سوال پوچھیں کوئی، پھر زیادہ بہتر ہوئے گا. یہ تھوڑا سا 2 منٹ بتا دیں کہ آپ کا فارم میں کیا کیا چیزیں ہیں سر؟ فارم پہ تو فصلیں ہم میجر اگاتے تھے. پہلے کپاس اور گندم اگاتے تھے، پھر ہم نے کپاس اور گنا اگانا شروع کر دیا. پھر گنے میں پرابلم آئے تو گنا چھوڑ دیا. تو پھر کپاس میں پرابلم آئے تو کپاس چھوڑ دی. پھر ہم اب 2 دفعہ مکئی لگاتے ہیں، 2 دفعہ مکئی لگاتے ہیں. اور جانور بھی بھینسیں گائے بھی رکھی ہوئی ہیں.
اور اپنی سبزی وغیرہ بھی اگاتے ہیں. اور ٹیوب ویل بجلی ٹیوب ویلز پہلے ہم چلاتے تھے. یہ دیکھیں نا جب بندہ شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو جو آگے بڑھتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پہلے ہم ڈیزل انجن سے ٹیوب ویل چلاتے تھے, وہ بڑے بڑے پہیوں والے. پھر وہ بجلی آ گئی ہماری ہیلپ کے لیے, تو اس کو ہم نے ختم کر دیا, بجلی کے ٹیوب ویل لگا لیے. تو پھر بجلی مہنگی ہو گئی اور ارریگولر ہو گئی, تو اب ہم نے سولر لگا لیے. اور سولر میں ہر سٹیج پہ ہمیں پیسے تو لگانے پڑتے ہیں, لیکن فیسلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اب ہمیں مفت پانی ملتا ہے. وہ کل مجھے ایک ذمہ دار بتا رہا تھا کہ میں بجلی والے سے پانی خریدتا ہوں نا, ٹیوب ویل والے سے, تو مجھے 1200 روپے کا گھنٹہ دیتا ہوں. اور جو سولر والا ہے, اب ایک میرے ساتھ اس نے لگا لیا ہے, تو وہ مجھے 600 کا دیتا ہے. کیونکہ وہ 1200 والے کا تو بل بھی آتا ہے اور 600 والے کا بل نہیں آتا. تو جب 50 ایکڑ زمین ہے, 2 ٹیوب ویل ہیں سولر کے, تو پانی وافر ہے مفت میں, تو پیسے تو پہلے 70-80 لاکھ لگ گیا, لیکن وہ فائدہ ہو گیا. جان چھوٹ گئی بل سے. گھروں میں بھی لگا لیے, نیٹ میٹرنگ کرا لی. اچھا سر, ہماری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, تو آپ کے اہلیہ نے کا کیا رول تھا اس سارے پروسیس میں؟ ہماری بیٹیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جرمنی میں کورس کرنے کے لیے گیا, تو انہوں نے پہلے دن ہم سے پوچھا بھی تم انٹروڈکشن کراؤ اور سم تھنگ اسپیشل بتاؤ اپنے لیے, کہ اب میں اسپیشل کیا ہے آپ کے متعلق. تو میں نے ان کو بتایا کہ میری اسپیشل یہ ہے, آئی ہیو اے فارمر وائف. میری بیوی جو ہے وہ کسان ہے. اوہ اچھا, ہاں. کیا کیا کام آتے ہیں سر؟ کام تو وہ خود تو نہیں مینیج کر سکتی ہیں وہ تو مینیج کرتی تھی نا کام اس نے خود. تو یہ دیکھیں, یہ جو فزیکل, جب آپ کے پاس وسائل ہوں, فزیکل ورک آپ اپنی ایکسرسائز کے لیے کریں, لیبر کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیبر جو ریگولر آپ کے کام کی لیبر ہے, اس کے لیے مشینیں ہیں, اس کے لیے ملازم ہیں. ٹھیک ہے نا. اکیلا آدمی لیبر کر کے کتنا کام کر لے گا؟ جب اس کے پاس نہیں ہے وسائل مشینری کے, تو پھر تو اس کو خود کام کرنا پڑے گا. لیکن جیسے جیسے آپ کے وسائل بڑھتے جائیں, آپ اس کو ہائرڈ لیبر سے اور مشینوں سے اس کو ریپلیس کرتے جائیں. میں نے یونیورسٹی میں جب پڑھانا شروع کیا, تو سب سے پہلے میں نے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کی کہ کام کو اپنے کو پروفیٹیبل بھی بناؤ, آسان بھی بناؤ, رسک فری بھی بناؤ. رسک جتنا رسک کم ہو افورڈیبل اس کے لیے بھی کرو. یہ بغیر پڑھے ہوئے بتا رہے ہیں؟ ہاں جی, ہمارا والا کورس. جی نہیں, ہم تو جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا اس وقت بھی ہم فارمنگ کرتے تھے. جب میں وہاں پڑھاتا تھا پھر بھی 1 مربع زمین کی کاشتکاری میں خود کراتا تھا. تو ہمیں تو ٹوتھ اینڈ نیل وہ انسائٹ تھا نا, جو پرابلم ہوتے ہیں, جو مسئلے ہوتے ہیں وہاں. تو یہی ہمیں ایج تھا یونیورسٹی میں, دوسرے پروفیسر پہ یہی ایج تھا کہ وہ بہت پڑھے ہوئے, بہت گریڈ میں ہائی, بہت سینئر ہمارے ٹیچر, وہ بہت کچھ نہیں جانتے تھے فارمنگ کے مطلب. سب کچھ پڑھنے کے بعد بہت کچھ نہیں جانتے تھے. جو آدمی خود کام نہیں کرے گا اس کو بہت کچھ نہیں پتہ چل سکتا. اور خاص کر باریکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, بڑے بڑے کام سب کو نظر آتے ہیں کہ یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. جو پروسیجر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنے سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے, ان کا پتہ تو پھر ایکسپیرینس سے ہی لگتا ہے, ویسے نہیں لگ سکتا. ماشاءاللہ. کوئی سوال بیٹا کوئی ذہن میں آ رہا ہے جی کسی کے؟ ہاں جی, کسی نے کاشتکاری کی ہے اپنے ساتھ؟ کوئی فصلیں, کوئی جانور کوئی لگے ہوئے ہیں جناب ساتھ, کہ بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. سر آپ آ رہے تھوڑی دیر کے لیے.